حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد اللهم صل على محمد عزیزان مظلومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین ایام فاطمیہ ہی کی ایک مجلس سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ ان چند دنوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف ابعاد اور ان کی صفات سے متعلق ہے۔ پہلی چیز جو بہرحال پچھلے ہفتے یہیں پر آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ جب بہت بڑا کام خدا لینا چاہتا ہے تو خدا امتحان بھی اتنا ہی بڑا لیتا ہے، اور اس کے لیے انسان کو اپنے اندر جو ہے وہ اس کیپیبلٹی کو پیدا کرنا پڑتا ہے، انہینس کرنا پڑتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اسے اپنے کام کے لیے استعمال کرے۔ اسی ذیل میں بہرحال ہماری گفتگو جو کل چل رہی تھی وہ جنود اور عقل کے لشکر کے اوپر، جو حدیث بہرحال بہت فیمس حدیث ہے عقل اور جنود کا لشکر، اس پر بہرحال کچھ نکات میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ آج اسی کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کچھ اور نکات اسی حدیث سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس کو کمپیئر کرنا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ سٹارٹ آف اسلام میں، صدر اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ جنود عقل اور جنود جہل یعنی انٹلیکٹ کا جو آرمی ہے، جو اس کا لشکر ہے، وہ کیا ہے کہ جب پروردگار نے ان دونوں کو خلق کیا، کیونکہ کل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان فرمائی کہ خلق کیا اور خدا نے جب ان کو آرڈر دیا، کام دیا، تو انہوں نے انجام دیا۔ عقل نے دونوں چیزوں کو انجام دیا تو خدا نے اسے کرامت دی، خدا نے اسے خیر دی، لیکن جہل کو جب ایک چیز دی گئی، ڈارکنیس کو، ظلمات کو، تو اس نے اس کو انجام نہیں دیا، یعنی مقابلے میں آ گئی۔ پھر پروردگار نے عقل کو جو ہے وہ 75 یعنی 75 قوہ دیے، یعنی 75 اسلحوں سے اس لشکر کو کیا کیا؟ فل کیا۔ یعنی جیسے انسان کوئی آرمی جو ہے وہ کہیں جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ویپنز دیے جاتے ہیں۔ اب ہر بحث کا ویپن ہے، اگر کوئی علمی کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا ویپن کیا ہے؟ اس کا ویپن بکس ہو سکتی ہیں، اس کا ویپن پین ہو سکتا ہے، آج کل اس کے لیے بہت ساری اور چیزیں۔ تو جب عقل کو خدا نے جو ہے وہ بھیجنا چاہا تو اسے اس کے حساب سے چیزوں کو عطا کیا۔ اب 75 یعنی 75 چیزوں سے عقل کو لیس کیا گیا، یعنی بھرا گیا۔ وہ کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، عبادت، جو ہے وہ تواضع، فروتنی، خیر کا کام، صدقہ، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ عقل کے ویپنز ہیں، یہ عقل کے قوہ ہے۔ یعنی عقل کو ان ساری چیزوں سے پاور دی گئی تاکہ یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ موو کرے۔ اسی طرح جب عقل کو یہ ساری چیزیں ملی تو پھر جو ہے وہ جہل نے یعنی ڈارکنیس نے، اس نے کہا کہ پروردگار مجھے بھی عطا کر، تو میں اس سے لڑوں گا کیسے، مقابلہ کیسے کروں گا؟ تو خدا نے اس کو بھی دیا۔ حسد، شرک، غیبت، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟
یہ جہل کی کنواں ہے، یہ اس کے پاس طاقت ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کو پروردگار نے زمین پہ جو ہے وہ بھیج دیا۔ اب دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں انسانیت جو ہے وہ پوری کی پوری ہیومینٹی انہی دونوں کے درمیان میں فائٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چاہے ہو سکتا ہے آپ کو کہیں ریلیجن نظر آئے نہ آئے، یہ ایٹریبیوٹس آپ کو انسان کے اندر نظر آتی ہیں، یا اچھی ہیں یا بری ہیں، یا نورانی ہے یعنی روشنی ہے، یا پھر کیا ہے؟ ڈارکنس ہے، اندھیرا ہے۔ اور قرآن کی آیت جو ہے وہ بہت، سورہ بقرہ کی جو ہم آیت الکرسی میں پڑھتے رہتے ہیں کہ پروردگار جو کیا ہے، یخرجون من النور الی الظلمات، یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ اولیاء ہیں، یہ وہ ولی ہیں کہ جو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ خوب یہ وہی جہل ہے، لیکن وہاں اس سے پہلے پروردگار کہتا ہے کہ وہ ہیں جو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ دوسرے ولی ہیں۔ خوب گویا اب یہ دو ولایتوں کے درمیان میں ٹوٹلی فائٹ ہے کہ جو اگر آپ تاریخ میں اس کو آپ ریپلیکا کریں، ہر جگہ اس کو رکھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ دو چیزیں آپس میں لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ حضرت آدم کی خلقت ہو، چاہے وہ رسول خدا کی وفات کے بعد سے لے کر سارا ماجرا ہو۔ یہی دو چیزیں آپس میں جو ہے وہ لڑتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ اب یہ جو خود عقل ہے، یعنی خود یہ عقل کیا ہے؟ جو کل عقل ہے احادیث و روایات، اس کو خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، جو اصل عقل ہے وہ خود رسول خدا کی ذات ہے۔ اور کیونکہ رسول خدا ڈیفرنٹ عالم میں، ڈیفرنٹ آپ یونیورس کہہ لیں، اس میں جب تھے تو اسی کے حساب سے ان کا لباس تھا۔ لیکن جب ہم حدیث عقل اور جہل اس حدیث کو، اس ٹریڈیشن کو پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عرش سے اس کو نیچے نور اتارا گیا، جبکہ خود عقل حضرت رسول خدا یعنی عرش کی خلقت سے بھی پہلے ہیں، یعنی جب عرش کو خلق کیا گیا رسول خدا اس سے بھی پہلے کے ہیں۔ تو گویا کل عقل وہ ہے، لیکن اب جس کی یہ گفتگو کی جا رہی ہے یہ اس کا ایک پارٹ ہے کہ جس کو اتارا گیا۔ اب یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں عقل کی، پروردگار و حدیث و روایات جو ہمیں بیان کرتی ہیں، یہ سوائے دو گروہوں کے کسی میں نہیں پائی جاتی، یعنی جو پوری آرمی ہے عقل کی، یہ سوائے دو گروہ ہیں، دو گروپس ہیں کہ جس کے پاس یہ ساری ایٹریبیوٹس ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ایک انبیاء ہیں، انبیاء مرسلین جنہیں پروردگار نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ایک وہ عباد ہیں، وہ بندے ہیں کہ جو امتحان دیتے ہیں اور خدا ان کو کامیابی دیتا ہے، یعنی جنہوں نے امتحان دیا کہ اس ایمان کو حفاظت کریں، خدا ان کو یہ صفات دیتا ہے۔ اب مثال کے طور پر کہ جہاں دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، ان کے پاس یہ ساری کوالٹیز تھیں، عبادت کی، بندگی کی، تواضع کی، خیرات کی، یعنی جتنی بھی انسان کے اندر کوالٹیز ہو سکتی ہیں وہ سب نبیوں کے اندر، اور کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں تھی جو نبیوں کے اندر ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل یہ گروہی کل کے کل عقل کے لشکر کو اپنے ساتھ لے کر آئے، تو یہ فائٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے امتحان دیا، کون لوگ ہیں؟ اگر آپ دیکھیں اصحاب کے اندر حضرت سلمان فارسی کہ جن کا اپنا ایک درجہ ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے کہ وہ اپنی ظاہر حصے کی نماز پڑھتے ہیں، اپنی خدا نے ان کا انتخاب کیا، سلمان و منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، یعنی امتحان دیا، ایگزامز پاس کیا، خدا نے عقل کی ساری چیزوں کو انہیں عطا کر دیا۔ اسی طرح اور بھی ہم اصحاب کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام دیا۔ اب سچویشن، مولانا صاحب اتنی بھاری گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ابھی جس ٹائم زون میں ہیں، خوب یہ دونوں آرمی ایک دوسرے سے درگیری میں ہے، خوب ایک ظاہر میں ہے، ایک باطن میں ہے۔ ایک جنگ احد تھی غالباً، جب اصحاب آ رہے تھے جنگ سے، حتیٰ تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، تو رسول خدا نے کیا کہا کہ جنگ جہاد اصغر تم کر کے آئے ہو، ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ کہا یا رسول اللہ ابھی تو جنگ کر آ رہے ہیں، ابھی کون سا اور جہاد باقی ہے؟ کہا جہاد بن نفس،
کیوں کہا کہ جہاد بن نفس، یعنی بڑا جہاد ابھی باقی ہے؟ کیونکہ جس طرح انسان کے اندر کا سسٹم جو ہے وہ عقل جن کو کنٹرول کرتی ہے، اسی طرح جو باطل ہے، جو ظلمات ہے، جو جہل ہے، وہ نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو کنٹرول نفس کو کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ شیطان نفس کو اپنے پاس لینا چاہتا ہے، شیطان نفس کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، شیطان وسوسے کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والی جنگ پھر انسان آسانی سے جیت سکتا ہے، لیکن اندر کی جنگ انسان جیت نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، یہی جو بہرحال ایام فاطمیہ جو اپنے اندر ایک بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، وہ اصل میں اسی دو آرمیوں کی لڑائی جو ہے اس کی درگیری کو بیان کرتا ہے ایام فاطمیہ، کہ جہاں پر اب جو اولیاء طاغوت کون ہے، یعنی طاغوت کے ولی، طاغوت کو لینے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت آدم کے مقابلے میں کون آیا؟ ابلیس، شیطان، گو کہ 6000 ایئرز عبادت کر کے آیا۔ ایون کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز اس نے 4000 سالوں میں پڑھی ہے۔ یعنی آپ کنسیڈر کریں کہ ہم اپنی نمازوں پر بھروسہ نہ کریں کہ جی میں تو بڑی اچھی نمازیں پڑھتا ہوں، میں بڑی، یا فلانا شخص تو بڑا پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے۔ نہیں، شیطان جو 4000 سال 2 رکعت پڑھتا رہا، کیسی ہوگی عبادت اس کی؟ مگر اللہ کے ولی کے مقابلے میں آ گیا، اللہ کی ولایت کے مقابلے میں آ گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا۔ وہ کون ہے؟ دشمن ہے۔ دشمن کون ہے؟ انسان کی حالت میں ہے، یعنی ایک شیطان تو جن میں سے ہے، خود ابلیس ہے اور اس کے جو پوری آرمی ہے، اور ایک شیطان انسان کی حالت میں، نمرود حضرت ابراہیم کے مقابلے میں، فرعون حضرت موسیٰ کے مقابلے میں۔ اسی طرح آہستہ 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 آپ جائیں تو جو سب سے بڑا علماء جن کو بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی جو کلیش ہے اس 2 پاورز کا، عقل اور جہل کے لشکر کا، وہ رسول خدا کی وفات کے بعد ہے۔ یعنی شیطان تو اپنی جگہ پر، لیکن جو انسانوں کی حالت کے اندر طاغوت تھا، استکبار تھا، وہ اتنا سخت آیا کہ پورے رسول خدا کے سسٹم کو، جیسے کل میں نے آپ کو بولا کہ وہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے تھے، وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ خوب یہ ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم یہ تاریخی بات ہے، 1-2 لوگوں کا ہم ذکر کر دیں، اصل میں نام اپنی جگہ پر ہیں، تاریخ کے اندر ہیں، سیف ہیں، آپ اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، وہ ہیں اپنی جگہ پر۔ بٹ اصل میں کیا ہے کہ اصل میں ریزن کیا تھا، اور وہ کون سے فیکٹر تھے کہ جس کے مقابلے میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کو قیام کرنا پڑ گیا؟ وہ ایک باغ نہیں تھا، وہ ایک پیس آف لینڈ نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے اشعاروں میں پڑھتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہم اس کی افادیت کو، ہم اس کے اثرات کو، ہم اس کی اصل جو پاور ہے اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ It's not a piece of land کہ اس کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دربار میں کھڑی ہوئی ہیں، وہ کہ جن کے اشاروں پر جو ہے وہ ملائکہ جو ہے وہ آسمان سے نیچے آ جائیں، ان کو پیس آف لینڈ کیا دے گا؟ وہ جن کے لیے آسمان سے جو ہے وہ کھانا اترتا ہو، وہ خود جن کے بچے جنت کے بہشت کے دنیا کا بہترین باغ، کائنات کا بہترین باغ، اس کے سردار ہوں، انہیں پیس آف لینڈ کیا دے گا؟ معاملہ پیس آف لینڈ کا نہیں تھا، معاملہ ولایت الہی کا تھا، معاملہ ولایت پروردگار کا تھا۔ وہ ولایت کی جس میں پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی، اور وہ کہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ خوب یہ ولایت ایک ہی ولایت ہے۔ اللہ، احادیث و روایات ہیں، ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولایتنا ولایت اللہ، ہماری جو ولایت ہے وہ اللہ کی ولایت ہے۔ اب جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ طاغوت ہے، وہ شیطان ہے، وہ جہل کا لشکر ہے کہ جو اس کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ تو یہ انسیڈنٹ کوئی اسمال انسیڈنٹ نہیں ہے کہ ہم صاحب اس کو نکل جائیں، اس کو باقاعدہ تحلیل کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ ریئلائز کریں کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ ناؤ، آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آج جہل کا لشکر کہاں ہے، آج ہمارے اپنے اندر کہاں ہیں۔ ہم عام لوگ جو ہیں، ہمارے اندر عقل کے لشکر کے سارے ایٹریبیوٹس نہیں پائے جاتے۔ یہ مثال کے طور پر
میں آپ سے نہیں کہوں گا، میں اپنے آپ سے کہوں گا، مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ میری عبادت اچھی ہے تو میرا یقین کمزور ہے، اگر تو میری جو ہے وہ گفتگو تقوی والی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے نفس میں شہرت کی خواہش پائی جاتی ہو۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ کیونکہ خود میں اس مقام پہ ابھی نہیں ہوں۔ خدا کرے کہ ہم اس مقام پہ جائیں، کہ خدا نے دو گروہ احادیث میں واضح کر دیں، یا انبیاء یا وہ جن کا امتحان لیا گیا۔ ہمارے اندر یہ چیزیں مکس پائی جاتی ہیں، کہیں میں تواضع کرتا ہوں، کہیں میرے اندر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ میں کیوں جھکوں ان کے آگے، میں کیوں ان کے آگے ایسا کروں، میں کیوں ایسا کروں، کہیں میں نیکی کرتا ہوں، کہیں میں نیکی نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر کلیش ہے عقل اور جہل کے لشکر کا، اور یہی فائٹ ہے اصل، یہی باطن جو جیت گیا خداوند متعال اس کا انتخاب کرتا ہے، خدا اسے بلاتا ہے، اللہ کا ولی اسے اپنے ساتھ لے لیتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ مدینہ میں کیوں لوگ نہیں ساتھ دے پائے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ؟ کیوں؟ کیونکہ جہل کا لشکر اتنا سخت پینیٹریٹ کر چکا تھا، نفوذ کر چکا تھا کہ عقل والے تھے ہی تھوڑے۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے سامنے تاریخ میں، جو رسول مولا کائنات نے جب کہا نا کہ میں صبح قیام کر لوں، ایسے ایسے لوگ مسجد میں آ جائیں سر کو منڈوا کے، تلواروں کو میانوں سے نکل، کتنے لوگ تھے؟ فنگر ٹپس پہ پورے نہیں آتے، اتنے کم لوگ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ امتحان بہت سخت تھا، بہت سخت۔ آج ہمارے لیے کہنا بڑا آسان ہے، کاش ہم مدینہ میں ہوتے۔ اٹس ناٹ ایزی۔ آج اپنی زندگی میں ہم سے کئی کام نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے سے، وہاں کہاں کاش ہم کرتے۔ آج ہم سے یہاں سے ہلا نہیں جاتا، آج ہماری زبان نہیں کھلتی دنیا کے استعمار اور طاقتور اور ظاہری طور پر طاقتوں کے مقابلے میں۔ او مولانا کاروبار ہے، بزنس ہے، کمیونٹی ہے، ڈسٹرب ہو جائے گا سارا، اگر یوں کہہ دیا یوں کر دیا۔ تو کل آپ امید رکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر کھڑے ہوتے تو ان ٹائرنٹ کے مقابلے میں آپ کی زبان کھلتی؟ آج کون ہے استکبار؟ آج کون ہے جو جہل کے لشکر کو لیڈ کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے آج؟ کہاں ہے ابلیس؟ کہاں ہے شیطان بزرگ کہ جو آج دنیا کو ظلم اور ستم کر رہا ہے؟ کون ہے اسلام کے مقابلے میں دشمن؟ کون ہے اللہ کے ولی حجت کو غیبت سے نہ آنے میں رکاوٹ؟ کون ہے؟ کس کی رکاوٹ ہے؟ آج وی کانٹ ٹاک مولانا، اٹس پرابلم ہو جائے گا۔ تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ بس پھر تسبیح پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ امام زمان۔ امام زمانہ کے لیے سب سے پہلی شرط گردن کٹوانا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، عزیزان محترم۔ مولا امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے نکل رہے تھے تو امام نے چند شرائط بتائی تھی، کس کے لیے؟ کہ جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اس میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اگر تم اپنے خون کا بذل کر سکتے ہو، خون کی قربانی دے سکتے ہو، پہلی شرط یہی نہیں کر سکتے تو ڈونٹ، بس یہی رک جاؤ، بس آگے نہیں بڑھو۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو پھر میں 2 باتیں بعد میں دوں گا تمہیں۔ 3 شرطیں تھیں۔ پہلی شرط انسان کے اندر نہ ہو، جس کو اپنی جان پیاری ہو، جس کو اپنا مال پیارا ہو، جس کو اپنی اولاد پیاری ہو، وہ کہاں کچھ دے گا؟ It was not easy in مدینہ۔ آسان ہے یہ کہنا، کیسے لوگ تھے، یوں تھا، یہ تھا۔ جہل کا لشکر تھا جو 1,24,000 انبیاءوں کے ساتھ لڑتا ہوا آ رہا تھا۔ And it comes on a peak، اپنی پیک پر آیا ہے کہ جب رسول خدا کی وفات ہوئی ہے۔ یعنی بعض علماء لکھتے ہیں کہ شیطان جو جن ہے اس سے خطرناک شیطان تھے جو انسان کی حالت کے اندر تھے، اتنا خطرناک۔ اور پہلی بیعت کرنے والا بوڑھا شخص خود ابلیس تھا۔ آسان نہیں ہے۔ جب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بیان کیا گیا، جب غدیر خم کا اعلان کیا گیا،
تو شیطان کے جتنے بھی ہینڈز تھے انہوں نے شیطان کو سنائی ہیں، آ کے روایات بیان کرتی ہیں کہ تم نے تو کہا تھا کہ بس رسول کے جانے کی بات ہے، ہم تو یوں کریں گے، ہم تو یہ کریں گے، یہ تو ولایت کا اقرار کر دیا گیا، یہ تو نیا سسٹم دے دیا گیا ہے دنیا کو۔ تو شیطان ابلیس نے کیا کہا اپنے کارندوں سے؟ کہا کہ رکو، مایوس نہ ہو، میں نے ان لوگوں سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ابلیس کی پلاننگ، میں نے وعدہ لیا ہوا ہے۔ اور جب رسول خدا کی وفات ہوئی اور جب یہ سقیفہ ہوا تو پھر ابلیس نے صدا دی ہے اپنے شیطان کے گروہ کو اور سب کے سروں پہ تاج پہنایا، دیکھو میں کیا کہتا تھا۔ اس حالت میں یعنی کہ پوری بشریت کی بقا حضرت سیدہ۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کیوں ہدف خلقت کائنات سیدہ ہے، کہ اگر یہ نہ ہوتی تو آج ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، آج کوئی ہاں پڑھتا نماز، لیکن کس کے پیچھے یہ آپ خود جانتے ہیں۔ اگر سیدہ نہ ہوتی، ہو سکتا ہے ہمیں ابھی نظر نہ آئے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، جب ظہور ہوگا انشاءاللہ تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ظہور تجلی ہے حضرت زہرا کے نور کی۔ وہ جو سب انہوں نے زحمت کی، وہ جو ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، وہ جو امتحان کو اپنے اوپر لیا، آسان نہیں ہے۔ ایک خاتون ہوتے ہوئے مدینہ، ریاست مدینہ، اصحاب، انصار، فرسٹ گورنمنٹ آف اسلام، وہ آ کر رسول کی بیٹی کے گھر کا دروازہ سے، آسان نہیں تھا عزیزان محترم، تصور کرنا محال تھا، لیکن ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جہل کا لشکر تیار تھا، and they are doing their work, still they are۔ آج یہ جتنا بھی دنیا کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، یہ سب سوشل میڈیا، یہ سب انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، یہ سب اس کے اندر جو خرافات، یہ اخلاقی مشکلات، یہ سب جہل کا لشکر ہے۔ اس نے ہر طرف سے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے، ہمارے گھروں کو، ہماری فیملی کو، ہمارے ذہن کو آکوپائیڈ کیا ہے۔ جہاں آپ محسوس کریں کہ آپ عبادت سے آپ کو کوئی چیز کھینچ رہی ہے، جہاں آپ محسوس کریں کوئی چیز آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے، سمجھ لیں جہل کا لشکر ہے۔ اور اب بہت آسان ہو گیا ہے، اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ساری چیزوں کے ذریعے سے اب آسان ہو گیا، فیملی بریک اپس، اسلامک لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے، ماڈرنائزیشن کے نام پر اسلام کے قوانین کو بیک کیا جا رہا ہے، ایتھزم، مولانا یہ، مولانا وہ، اور خود مذہب کے اندر توسل یہ کیسی چیز ہے، امام زمانہ، استغاثہ، یہ کیا ہے؟ آپ کس کے مقابلے میں آ رہے ہیں؟ جسٹ کنسیڈر ہو از کمنگ ان فرنٹ آف ہوم۔ آپ کو اگر پتا ہے کہ یہ حق ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ عقل کا لشکر ہے، تو اس کے مقابلے میں اب چاہے کوئی بھی ہو، اب آپ بولے مولانا یہ تو ہماری کمیونٹی کے بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو بڑے پرہیزگار لوگ ہیں، انہوں نے تو بڑی عبادتیں، بڑا سیکریفائس کیا ہے، وہ کیا ہو تو کیا ہو، مگر ان سے بڑے ہیں جو رسول خدا کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے، ان سے بڑے ہیں کہ جو رسول خدا کو بخن ولایت پر گئے، ان سے بڑے ہیں یہ۔ جب وہ نہیں رہے تو آپ باقیوں سے کیا امید رکھتے ہیں کہ آج آ کر معاشرے کو کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ یاد رکھیں حق کے مقابلے میں جو بھی آئے، there is no gray line, there is white or black, that's it, there is no gray area۔ حق ہے کیا بات ہے، بس یہی تو کربلا سکھاتی ہے ہمیں۔ ساری زندگی آپ روتے کس پر ہیں، گریہ کس پہ کرتے ہیں کہ امام حسین تھے اور ان کے مقابلے میں یزید کا لشکر تھا۔ دیر wasn't تھرڈ پارٹی، کوئی تھرڈ پارٹی نہیں تھی وہاں کہ جو کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، کوئی نہیں تھا، یا ادھر یا ادھر۔ ہم کدھر ہیں آج جمعے کا دن، امام زمانہ کو what we have، ہم کیا کہیں امام زمانہ سے؟
کہ مولا ہم کدھر ہیں؟ نہ ہم پھنسے ہوئے ہیں مولا، ہم اپنی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے خوابوں میں، اپنے خیالوں میں، اپنی آرزوؤں میں۔ مولا ہمیں آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم اپنی زندگی کی پلاننگ میں، اپنے بچوں کی پرورش میں، آپ مولانا آئے یا نہ آئے ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بس الاجل کہہ دیتے ہیں۔ کیا ظلم سخت ہے، مگر وہ اگر نگاہ کر لیں، وہ اگر کرم کر دیں۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شہر گیا ہوا اور وہاں پر لوگ مجھ سے ملنے آئے جیسے لوگ ملتے ہیں۔ ایسے میں ایک جوان آیا، اس کی بھی کوئی مشکل تھی، لیکن اس نے اپنی مشکل سے پہلے مجھے بتایا کہ مجھے کینسر ہو گیا تھا، بلڈ کینسر، اور میں ہاسپٹل تہران کے بڑے بڑے میں گیا، ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا۔ جب ڈاکٹر نے مجھے جواب دے دیا تو میں نے اپنا کام وام سب چھوڑ دیا، اور آخرت اور عبادت تو میں ہر ٹیوزڈے نائٹ اور فرائیڈے نائٹ جم کران جاتا تھا، بس میری زندگی میں اور کچھ تھا نہیں۔ ایک رات میں وہاں گیا اور وہیں پر میری آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ 30 علماء آئے، 30 سید اور غیر سید علماء تشریف لا، اور ان میں سے ایک جو بہت بڑے مراجع تھے اس زمانے کے، وہ آئے، اور ان کے ہاتھ میں کباب ہے، کباب کی ایک سیخ ہے جس میں سے آئل گر رہا ہے۔ میری طرف دیکھا، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا یہ کباب کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہتا ہے میں نے خواب میں اس کباب کا ایک نوالا کھایا، ایک بائٹ کھائی، تھوڑی دیر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے محسوس کیا کہ جو مجھے تکلیف ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ میں وہاں سے اٹھا اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ ہاسپٹل گیا، اور میں نے کہا کہ میری طبیعت اب درد نہیں ہے مجھے۔ تو انہوں نے میرے دوبارہ ٹیسٹ کیے تو وہ تعجب کیا انہوں نے کہ تمہارا جو کینسر تھا اور تم آخری سٹیج پہ تھے سب ختم ہو گیا۔ کہا کہ اس نے پھر میں نے اس سے کہا کہ مجھے رپورٹس دکھاؤ، تو اس نے مجھے اپنے پہلے کی رپورٹس دکھائیں اور بعد کی بھی رپورٹس دکھائیں۔ امام زمانہ، یہ ظاہری کینسر ہے زان محترم، خب یہ بہت ہوتا ہے تو انسان مر جائے گا، لیکن اگر روح کو کینسر ہو جائے تو پھر مرنے کے بعد بھی جگہ نہیں ملے گی۔ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاف رکھیں اور اپنے امام سے متصل رہیں، اپنے امام کی طرف متوجہ رہیں۔ آپ ایک قدم بھی اٹھائیں نا تو یہ بھی ان کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے، سیف ہو رہا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ چھوٹا سا کام ہے، یہ بڑا سا کام نہیں ہے۔ سارے آیت اللہ شمس الدین آیت اللہ ہاشمی نژاد سے اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ ایک اصفہان کا تاجر تھا اور ہر 10 دن مجلس عزاداری کراتا تھا، جیسے آپ لوگ کرواتے ایسے کراتا تھا۔ ایک دفعہ اسے موقع مل گیا کہ میں زیارت پہ چلا جاؤں، لیکن پورا انتظام کر کے گیا، چائے، کھانا، چاول، ایون اس زمانے میں ٹوبیکو، وہ جو کلیون پیا جاتا تھا، شیشہ پیا تھا، اس کا بھی رواج تھا، لوگ حقہ پیتے تھے زمانے میں، وہ تک یعنی اچھی کوالٹی کا ٹوبیکو تک چھوڑ کے گیا، سب گیا۔ کہتا میں گیا امام حسین کی زیارت پہ، اور زیارت کرتے وہیں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ زری میں سے امام حسین باہر آئے اور ان کے ساتھ 2 لوگ ہاتھ میں فائلیں لے کر باہر آئے، اور امام حسین پوچھ رہے ہیں ہاں کس نے اس سال محرم میں میرے لیے کیا کیا خرچ کیا؟ تو وہ بتا رہے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اس کی طرف جو عزاداری ہوئی اتنے چاول تھے، اتنا یہ تھا، لیکن ٹوبیکو جو تھا وہ 2nd درجے کا تھا، 1st لیول کا نہیں تھا۔ اب یہ خواب میں کہہ رہا ہے کہ مولا میں 1st درجے کا ٹوبیکو دے کر آیا تھا، کہہ رہا نہیں وہ ساتھ تھے، وہ کہہ رہا نہیں 2nd درجے کا تھا۔ پھر جو اس کا باورچی تھا، اس کا جو شیف تھا، اس نے ایک ماچس کی تیلی اپنی طرف سے عزاداری میں ڈالی ہے۔ ہاں اتنا ڈیٹیل امام حسین کے پاس کیلکولیٹر۔ ابھی اٹھا خلاصہ زیارت کے بعد جب یہ گھر گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے بولا کہ میں تمہیں یہ ساری چیزیں دے کے گیا تھا اور ٹوبیکو بھی 1st لیول تھا۔ کہا کہ ہاں وہ اتنا اچھا تھا، میں نے کہا وہ آپ کے لیے رکھ لیتا ہوں اور آپ کے مہمانوں کے لیے، زائرین کو 2nd درجے کا۔ کہتا ہے کیسی تم نے حرکت کی ہے؟ اور پھر اس کے پاس گئے
وہ جو باورچی تھا آج شیف، اسے بولا کہ تم نے کوئی عزاداری میں کام استعمال کیا؟ کہا نہیں. کہا یاد کرو. کہا ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ کے یہاں ماچس نہیں تھی، تو میں نے اپنی جیب سے ایک میچ سٹک استعمال کی امام حسین کے لیے. تو اس شخص نے کہا کہ مبارک ہو، امام حسین نے تمہاری اس ایک سٹک کو بھی قبول کیا ہے. اتنا دقیق نظام کہ ہم جو کرتے ہیں دے نوز اینڈ دے ریکارڈ. بس ہماری طرف سے کوتاہی ہے، ان کی طرف سے وہ تو کریم ہے. وہ تو ذرا سی چیز آپ کا چل کے آنا بھی ہو، اینڈ دے گیو یو دا ریوارڈس. آپ جو مجلس میں چل کے آتے ہیں یا آپ مجلس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اینی تھنگ، وہ سب آپ کو ریوارڈ ملے گا جانے محترم، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مگر اس سے بڑھ کر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ امام کی نوکری ہے. امام کے لیے سر کہ ہم امام زمانہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. آج جمعے کا دن گزر گیا، ہم نے امام کے لیے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ آج میں امام کی خوشی کے لیے امام کو راضی کریں. خدا انشاءاللہ قبول کرتا ہے، خدا اخلاص دیکھتا ہے، خدا خلوص دیکھتا ہے. منیمم چیز جو میں سمجھتا ہوں اور جو میں کرتا ہوں کہ یہ منیمم چیز ہے جمعے کے دن کرنی چاہیے، ورنہ میں اپنے آپ سے بہت شرمندہ ہوتا ہوں. دس از دا منیمم تھنگ وچ آئی ڈو. زیارت امام زمانہ جمعے کو فیو منٹس، حد اقل کم سے کم امام کی زیارت، حد اقل. تو ہے نتبہ نہیں پڑھ سکتے چوک کے، لیکن حد اقل کچھ تو ہو، کیونکہ یہ بھی ایسے ہی ہے. اٹس آلسو فلنگ دا گیپس ہے. میں بھی اپنے آپ کو رات کو ہی کہتا ہوں مولا میں نے کچھ نہیں کیا، کم از کم مولا آپ کی زیارت تو پڑھی. عزیزانے ہو، یوسف زہرا غیبت کے پردے میں تنہا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ جب وہ آئے گا سیدہ کے جلے ہوئے دروازے کا بدلہ لے گا. بس عزیزان محترم، آئیے ان غم کی طرف کہ وہ غم کہ جس میں امام زمانہ خود تشریف لاتے ہیں. بہت سارے غم ایسے ہیں کہ خود معصومین بیان فرماتے ہیں. سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنی بچوں کا بڑا غم تھا. بی بی اپنے آخری وقت میں مولا کائنات کو وصیت یہی کر کے گئیں کہ میرے بچوں کا خیال رکھیے، میرے حسین کا خیال رکھیے. اسی حسین کے خیال کے لیے امام علی نے ایک شادی کی. وہ کہا کہ مجھے ایسے گھرانے میں عقیل شادی کرواؤ کہ جو بہادر ہو، جن کی اولاد شجاعت آئے. کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے. ایک ایسا فرزند پیدا ہوا کہ جو کربلا میں امام حسین کا ساتھ دے گا. یہ تیاری ہے، یہ امام علی نے تیاری کی ہے جانے محترم، کیونکہ امام جانتے تھے کہ حسین کربلا میں کیسا ہوگا. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب آپ غازی عباس کے مصائب پڑھتے ہیں تو امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. اب میں تو خطاکار ہوں، گناہ گار ہوں، میرے اندر عقل کا لشکر ابھی کامل نہیں ہے، میں جہل کے لشکر کے ساتھ لڑ رہا. لیکن ہو سکتا ہے آپ میں سے یقیناً بہت نیک لوگ ہوں گے، یہ بچے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کی خاطر یا امام زمانہ ہماری اس محفل عباس ہے. محفل بھی حضرت عباس کے نام سے ہے. آپ تشریف لائیے. اور کہاں آئیں گے؟ آپ کے چچا عباس نے جو قربانی دی کربلا میں اسے کوئی نہیں دے پایا. چوتھے امام کی روایت ہے نا کہ جو چچا عباس نے اپنے بھائی کے لیے قربانی دی، روز قیامت میں تمام شہداء اس پر رشک کریں گے. ہاں عزیزان محترم، حضرت عباس علیہ السلام وہ مطیع اور وہ اطاعت کا پیکر، وہ وفا، یہ سارے لفظ جب سمیٹے جائیں تو حضرت عباس نظر آتے ہیں. لیکن کیا کریں کہ کربلا میں پیاس اتنی شدید تھی
کہ حضرت عباس کو لڑنے نہ دیا گیا۔ روزے عاشور آپ مصائب سنتے رہتے ہیں، میں تو بس یہ چند جملے اس لیے کہ وجود نازنین حضرت امام تشریف لائیں اور ہم پر نگاہ کریں۔ عزیزان محترم، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں ہم لوگ، امام کی نگاہ ہمیں بچا سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عباس روزہ عاشورہ کئی دفعہ اپنے مولا اپنے آقا سے کہا کہ مجھے لڑنے دیجیے، مگر اجازت نہ ملی۔ کہا کہ عباس تم ہمارے لشکر کے سردار ہو؟ کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں سردار ہوں، وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں۔ خلاصہ پیاس کی شدت اتنی تھی بچوں میں، ایک بچی بچوں کو یہ دلاسا دیتی ہوگی کہ پریشان نہ ہو، میرا چچا عباس زندہ ہے، میں تمہیں پانی پلا دوں گی۔ بس یہی ہوا، حضرت عباس پانی کا وسیلہ قرار پایا اور مولا کی خدمت میں آئے کہ بچوں کے لیے پانی کی اجازت ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی بھی پڑھتے ہیں آیت اللہ کہ جس خیمے میں مشکیزہ رکھا ہوتا تھا، پانی تو بند تھا، پانی تو نہیں جانے کب سے پانی نہیں ہے کربلا میں، لیکن جہاں مشکیزہ رکھا ہوتا تھا وہاں پر جو زمین تھی وہ تھوڑی سی نرم ہوتی تھی، تھوڑی سی نم ہوتی تھی۔ یہی تصور بچوں کے ذہن میں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس پانی لینے کے مشکیزہ اٹھانے گئے نا تو بچے پیاس کی شدت سے اپنی قمیضوں کو ہٹا کر زمین پر لیٹے ہوئے۔ اللہ اکبر! اس لیے کہتے ہیں نا کہ جب پانی پیا کرو امام حسین کی پیاس کو یاد کیا کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پیاس یاد کیا کرے۔ بہت اچھی ہے وہ مائیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہیں کہ بیٹا جب پانی پیو تو امام حسین کی پیاس کو یاد کرو۔ ہاں زیادہ نا پانی نہیں ہے، بچے سینوں کو زمین سے لگائے۔ کہتے ہیں حضرت عباس نے جب یہ منظر دیکھا تو دل ہل گیا ان کا، مشکیزہ اٹھایا اور چلے ہیں، اور کوئی روک نہیں پایا حضرت عباس کو۔ کسی کی جرت نہیں حیدر کرار کے فرزند کو روکے، پانی تک پہنچے۔ مشکیزہ بھرنے میں دیر لگی کیونکہ سوکھا تھا۔ پانی کو ہاتھ میں اٹھایا تو 21 رمضان کی وہ رات یاد آ گئی کہ جب بابا نے کہا تھا عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ حضرت عباس نے پانی کو پانی پر مارا۔ ہاں حضرت محترم با وفا انسانیت کو کمال پر پہنچایا عباس نے کہ پیاسا ہے مگر پانی نہیں پیا۔ واپس مشکیزہ جو ہے وہ ایک امید ہے جو خیموں تک پہنچے گی۔ بس حضرت عباس اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ دشمن نے دایاں بازو شہید کیا، بایاں بازو شہید کیا۔ عزاداران محترم کوئی چیز حضرت عباس کو روک نہ پائی۔ ایک دشمن نے دیکھا کہ یہ مشکیزہ ہے کہ جو عباس کو خیموں کی طرف لے کر جا رہا ہے، بس ایک ظالم تیر آیا جس نے مشکیزے میں لگ کر وہ امیدوں کو بہا دیا۔ حضرت عباس کی سواری کا رخ مڑ گیا، ایک تیر آنکھ میں پیوست ہوا۔ بس پھر کیا ہوا عزاداران محترم؟ پھر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب کوئی چیز آنکھ میں چلی جائے تو وہ ہاتھوں سے ہٹائی جاتی ہے، مگر یہاں تو ہاتھ ہی نہیں ہے۔ بس ایسے میں ایک گرز آیا، حضرت عباس زمین پر آئے ہیں۔ نہ جانے وہ شخص زمین پر کیسے آتا ہے جس کے ہاتھ نہ ہو، بس اپنے مولا کو سلام دیا آخری۔ اور میں کیا کہوں کہ وہ امام حسین کہ جو ہر بدن پر تیزی سے پہنچتے تھے، مگر حضرت عباس کے بدن تک پہنچنے میں ان کو دیر لگی۔ کیونکہ جب آتے تھے تو خیموں کی حفاظت عباس کرتے تھے۔ اب ایک نگاہ خیموں کی طرف ہے، ایک نگاہ عباس کے بدن کی طرف ہے۔ آئے، سر کے سہارے پر رکھا، خون کو صاف کیا، نہ جانے کیا گفتگو ہوئی، بدن کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔ کچھ کہتے ہیں مختلف وجوہات ہیں کہ حضرت عباس نے نہیں چاہا کہ با وفا ہے
پانی نہیں تو بدن بھی نہیں جائے گا۔ لیکن ایک عالم دین کہتے ہیں کہ عباس جانتے تھے میرا مولا، میرا آقا چند دن کا بھوکا پیاسا صبح سے بدنوں کو، لاشوں کو لا رہا ہے، اب میرا بدن کیسے اٹھائے گا؟ نہیں، شاید اس کی ایک اور وجہ، ایک بہت بڑے عالم دین جب حضرت عباس کی قبر پر لے کر گئے تو وہ جو معمار تھا، وہ جو حرم بنانے والا تھا، وہ حضرت عباس کی قبر کو دیکھتا ہے، آیت اللہ کو دیکھتا ہے، پھر قبر کو دیکھتا ہے۔ کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں نے سنا تھا کہ جب حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ٹانگیں زمین پر ٹکراتی تھی، مگر یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار، روز جمعہ ہے، روز متوقع ظہور ہے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ پروردگار، جو حاضرین مجلس ہے، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں وہ یا ان کے مہمان یا ان کے گھر والے یا ان کے ہمسائے، جو بھی لوگ ہیں ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اس بیماری کو، اس وائرس کو انسانیت سے دور فرما۔ جو لوگ مسافرت میں انہیں خیریت سے اپنے گھروں میں لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی دین کی خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ محفل ہوں، چاہے وہ انڈیویجولز ہوں، ٹرسٹ ہو، انجمن ہو، جماعت ہو، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں سیدہ کی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیدہ کے صدقے میں ہماری خطاؤں، گناہوں سے درگزر فرما۔ ہمیں روز قیامت میں سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔